یہ جو آج میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، اے ایمان والو قیامت کے دن تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار ہرگز تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ خوب یاد رکھیے کہ قرآن مجید کامل علم حاصل کیے بغیر اس کی تفسیر یا اس کا مفہوم بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت کا بعض لوگوں نے غلط مطلب سمجھا ہے، جاہل لوگ جنہیں پورے قرآن اور پوری احادیث پر عبور نہیں ہے، تفقہ اور بصیرت اللہ نے انہیں عطا نہیں فرمائی، علمی بصیرت۔ بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں جو قیامت کے دن سفارش، جسے شفاعت کہا جاتا ہے، اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن تو کوئی رشتہ دار اور اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی، جبکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہیے، یہ اولاد قیامت پہ کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت کریں گے، نیک لوگوں سے رشتہ داری، نیک لوگوں سے دوستی، یہ بھی قیامت کے دن کام آئے گی۔ تو پھر ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو اللہ فرما رہے کہ یہ رشتہ داری قیامت کے دن ذرا بھی کام نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے آیت کے سیاق و سباق کو اگر دیکھا جائے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور دنیا میں ان رشتہ داروں کو راضی کر دیا، تو یہ فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں یہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ آج لوگ اللہ کی ناراضی برداشت کر لیتے ہیں، شوہر بیوی کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتا، بیوی شوہر کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتے، اور والدین اولاد کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کر دیتے ہیں۔ اللہ سب سے بعد میں، باقی سب پہلے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کو تم مقدم کر رہے ہو، خدا کو سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے، سب خوش ہو جائیں، آخر میں اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، خصلت تھی کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، باقی سب اللہ کی رضا کے بعد۔ اولاد والدین کو خوش رکھے، راضی کرنا ضروری ہے، مگر اللہ کی رضا کے بعد۔ بیوی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو، مگر اللہ کی رضا کے بعد۔ شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، مگر اللہ کے حقوق کے بعد۔ والدین اپنی اولاد کے حقوق جب تک ادا نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، مگر یہ اللہ کے حقوق کے بعد۔ آپ اولاد کو ایسا حق دے رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد تمہارے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اور اصل تو زندگی آخرت کی ہے، دنیا میں وقتی طور پہ کام آ جائے گی کہ ہمارے ابا اتنے اچھا خیال کرتے ہیں، اتنے اچھے ابا ہیں، جب کہو ٹی وی لا دو تو فوراً ٹی وی لا کے گھر میں رکھ دیا۔ ہمارے ابا نے، ہم نے کہا کہ بھئی کیبل لگوا دیں، ابا نے فوراً کیبل لگوا دی، اور ہم جو چاہے چینل اس میں دیکھیں، ابا کی پیشانی پہ کبھی شکن نہیں آتے۔ کتنے اچھے ابا ہیں، ممکن ہے دنیا میں فائدہ اٹھا لیں، وہ اولاد اب ممکن ہے آپ کی خدمت کرے کہ ہمارے ابا نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے، کبھی نہیں پوچھتے، ہمیں کھلا مکمل آزادی دی ہوئی ہے، اتنے پیارے ابا، ممکن ہے آپ کو بڑھاپے میں خدمت کرے آپ کی اولاد، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، قبر کے اندھیروں میں یہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کہے گے بتاؤ کہاں ہے وہ جس کو تم اتنا خوش کر کے آئے ہو؟ یہی اولاد جس کو حرام کھلا کھلا کے، جس کی خاطر تم نے حرام کمایا ہے کہ میری اولاد مجھے بڑھاپے میں تانے نہ دے، یہی اولاد قیامت کے دن گریبان پکڑے گی۔ اور یہ بھی میں فرضی طور پہ کہہ رہا ہوں
کہ اگر آپ اولاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو ممکن ہے آپ کی اولاد آپ سے خوش رہے. یہ فرضی باتیں ہیں. حقیقت میں وہ دنیا میں بھی آپ کو سکون نہیں دے گی. دنیا میں بھی وہی والدین پرسکون زندگی گزارتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنایا ہے. اگر اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تو یاد رکھیے جو خدا سے نہیں ڈرتا, جو خدا کے حقوق ادا نہیں کرتا, وہ کسی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا. پھر دیکھیں, انسان جب بھی کسی کا حق ادا کرتا ہے نا, دو وجہ سے, یا تو محبت ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے. محبت ہوگی یا خوف. محبت انسان کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے اور کسی کا ڈر اور خوف انسان کو اطاعت پر مجبور کرتا ہے. جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ سے اسے محبت نہیں ہے تو مخلوق سے محبت, مخلوق سے ڈرتا تو ہے نہیں. بیوی سے کون ڈرے گا؟ کوئی مرد ہے جو بیوی سے ڈرتا ہو؟ میں لطیفوں میں تو کہتا رہتا ہوں ڈرتے, مگر ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہے. تو صحیح ہے, اس حد تک ڈرتے ہیں کہ بس گھر نہ اجڑ جائے. باقی آج ہمیں معلوم ہے مردوں کے حالات. کون ہے جو اپنے گھر کی بیوی کے حقوق, دیکھو جب کسی عورت سے شادی ہو گئی تو اس کا حق یہ بھی ہے کہ جب آپ باقاعدہ معاہدہ کر کے اس کو گھر میں لے کر آئے ہیں تو کسی اور عورت سے ناجائز تعلقات نہ رکھیں, نہ فون پر باتیں کریں, نہ اس کو میسج بھیجیں. آج کتنے نوجوان, شادی شدہ نوجوان ہیں جو اس سے بچتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں شادی کر لی مگر گرل فرینڈز پھر بھی رکھی ہوئی ہیں. تو یہ بیوی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ پھر شادی کا لیبل تو اس سے لگایا ہوا ہے اور گپے جو ہے نا اور فون پہ باتیں کسی اور عورت سے ہو رہی ہے. یہ دھوکہ اور خیانت ہے یا نہیں ہے؟ مگر اس خیانت سے کون بچے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو. جو اللہ سے نہیں ڈرتا, پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, وہ اس خیانت سے نہیں بچ سکتا. اللہ کا خوف بچائے گا انسان کو, ورنہ کیسے بچے گا؟ بیوی سے ڈرے گا تو زیادہ سے زیادہ بیوی کے سامنے احتیاط کر لے گا. مگر آپ بتاؤ, مرد صبح سے لے کے رات تک گھر سے باہر ہوتا ہے, کیا عورت وہاں پہ اس کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے اس کی بیوی کہ یہ کہاں جا رہا ہے, کس سے باتیں کر رہا ہے؟ یہاں تو اللہ کا خوف ہے جو آپ کو روکے گا. اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی نہیں رکتا. پھر تو یاد رکھیے, جس میں اللہ کا خوف نہ ہے, بڑھاپے میں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, اولاد کے دل میں والدین کا خوف نکل جاتا ہے. بچہ تو ابا کی بات مانتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے. جب باپ بوڑھا ہو گیا تو اب ڈر, اور وہ بیچارہ تو خود اس کا محتاج ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں. ڈر اور خوف ختم. اب یہاں جس کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کا خوف ہوگا, وہ تو بوڑھے والد کی خدمت کرے گا. بوڑھے والد کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرے گا. کہے گا اگر میں نے اس کے سامنے بد کلامی کی, یہ مجھ سے انتقام نہیں لے سکتے, مگر خالق کائنات مجھ سے انتقام لے گا. تو یاد رکھیں, جب تک اللہ کا خوف انسان کے دل میں نہیں ہے. ابھی ایک ریسرچ آئی باہر سے, ہمارے ایک ایم بی اے میں ایک بہت ماہر تھے, باہر سے پڑھے ہوئے, انہوں نے ایک عجیب رپورٹ پیش کی باہر کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو یورپ میں کاروباری ادارے ہیں, ان کا آڈیٹنگ کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, بڑا مضبوط ہوتا ہے. جو نظام ہوتا ہے نا ان کا بہت مضبوط, ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کروڑوں روپے کی دھاندلیاں ہوتی ہیں. تو وہ حیران ہے کہ وہاں بہت ساری کمپنیاں برباد ہو گئی ان دھاندلیوں کی وجہ سے. بتایا گاڑیوں کا ایک بہترین شو روم تھا, مجھے کمپنی کا نام یاد نہیں ہے, وہ اس کو اتنا لاس ہوا کہ اس کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا اور برباد ہو گئی بالکل. جب تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ آڈٹ کرنے والا وہ دو قسم کے جو ہے نا حسابات تیار کر رہا تھا. ایک گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے علیحدہ, ایک جو ہے نا حقیقی نفع وہ ایک علیحدہ. یعنی جو کمپنی کے مینیجر, جو کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں, ان کے سامنے رکھنے کے لیے الگ فائل تیار ہو رہی ہے, اور حقیقت میں جو نفع ہو رہا ہے کمپنی کو وہ چھپایا جا رہا ہے. گورنمنٹ کو کم نفع دکھایا جاتا ہے تاکہ ٹیکس سے بچا جائے, کمپنی کے مالکان کو تھوڑا اس سے زیادہ نفع دکھایا جاتا ہے تاکہ کمپنی کے مالکان اس کمپنی کو باقی رکھیں اور ملازمین کی تنخواہیں بر وقت دیتے رہیں. حقیقت میں جو نفع تھا وہ بہت تھوڑا تھا, وہ دکھایا نہیں جا رہا, جس سے کمپنی دھوکے میں رہی, انویسٹ کرتی رہی. جب کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلا کہ خزانہ سارا خالی ہو چکا ہے, جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی کمپنی کا ہلاک ہو چکا ہے. ایسے کئی کمپنیاں انہوں نے بتائی کہ ان کا دیوالیہ نکل گیا. تو وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے
اور یہ غور کرنے لگے کہ ایسا ہمارا تو آڈیٹنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے، ایک پائی ادھر سے ادھر نہیں، اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے، ایک پائی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، اس کے باوجود یہ دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا کیوں؟ تو غور کرنے پر یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ جتنا بھی آڈیٹنگ کے سسٹم کو مضبوط کر لیں، جب تک آڈٹ کرنے والے لوگ ایماندار نہیں ہوں گے، وہ جھوٹ فراڈ سے کام لیں گے، اس وقت تک آپ اس نظام کو صحیح مرتب کر ہی نہیں سکتے۔ اب لوگ ایماندار کہاں سے لے کر آئیں؟ سوال پیدا ہو، دیکھیں جو آڈٹ کر رہا ہے وہ تو کچھ بھی لکھ کے دے رہے نا، حکومت تو اسی کی رپورٹ دیکھے گی، وہی غلط رپورٹ بنا کے دے رہا ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دوں، ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ شریعت میں زنا کی حد ہے 4 گواہ۔ اگر ایک آدمی اپنی زوجہ پر خدا نخواستہ الزام لگاتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، ولد الزنا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 4 گواہ پیش کرو، یا پھر 4 قسمیں اٹھاؤ، لعان کی مشہور ہے وہ، ابھی میں فقہ کا مسئلہ ہے، ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو کسی نے کہا کہ آج جدید دور ہے، یہ قسمیں اور گواہوں کی ضرورت ہی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیا جائے بچے کا، پتہ چل جائے گا بھئی یہ اس کا والد ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں 4 گواہ اور قسمیں اور لعان، ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا ڈی این اے ٹیسٹ کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ تو وہ بپھر گئے کہ یہ مولوی لوگ سائنسی تحقیقات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صحیح ہے نا؟ ڈی این اے ٹیسٹ کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے۔ زنا کی حد جاری ہوگی 4 گواہوں سے، ڈی این اے ٹیسٹ سے جاری نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے کہ نہیں بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ تو 100% یقینی ہوتی ہے۔ میں نے کہا دیکھو 4 گواہوں نے جب گواہی دی نا، اگر بالفرض ان کی گواہی جھوٹی تھی تو قیامت کے دن ان گواہوں کو الٹا لٹکایا جائے گا، سزا دی جائے گی اور مجرم کو حق دلایا جائے گا۔ ڈی این اے کی رپورٹ اگر غلط نکلی اور آپ نے عورت پہ حد زنا جاری کر دی تو رپورٹ کو کون قیامت کے دن سزا دے گا؟ نہ دنیا میں نہ قیامت میں۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کمپیوٹر کو سزا دیں گے کیا، یا لیبارٹری کو سزا دیں گے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ غلط ہو ہی نہیں سکتی، اتنی صحیح ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا رپورٹ صحیح ہوتی ہے، مگر رپورٹ تیار کرنے والا اس کے بارے میں کون کہے گا کہ یہ 100% صحیح ہے؟ وہ تو دھاندلی کر سکتا ہے نا، پیسے کھلا کے غلط رپورٹ بنا سکتا ہے۔ شریعت میں نسب کی ایسی حیثیت ہے کہ مشینوں کے ذریعے نسب کو ثابت نہیں، یہ تائید کر سکتی ہے، مشینوں کے ذریعے نہیں ہوتا یہ کام۔ رپورٹ آپ 1 لاکھ روپے دے دیں کسی کو، 1 کروڑ روپے دے دیں، وہ رپورٹ غلط بنا کے دے دے گا، کسی پر 100% دنیا میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تبھی تو شریعت نے 4 گواہوں کی، زنا کے بارے میں کوئی مسجد کے مولوی صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، بڑی داڑھی تہجد گزار، وہ اگر جا کے گواہی دیں کہ اس عورت کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو شریعت ان کی گواہی بھی قبول نہیں کرتی، کیونکہ سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو شریعت کہتی ہے ایک آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، جھوٹ کا امکان بھی ہے اور غلطی کا امکان بھی ہے، ممکن ہے اس کو خواب آ رہا ہو، دماغ خراب ہو گیا ہو، 4 کی شرط لگائی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سسٹم کو کتنا ہی مضبوط بنا دیں، لیکن اس وقت تک یہ سسٹم ہمارا درست نہیں ہو سکتا جب تک بندے ایماندار نہ ہو۔ اگر وہی صحیح نہیں ہے تو مشینیں تو وہی رپورٹ پیش کریں گی جو مشین میں ڈالا جائے گا۔ مشین میں ہی آپ غلط چیز ڈال رہے ہیں، کمپیوٹر میں آپ چیز ہی غلط لکھ کے دے رہے ہیں تو پرنٹ آؤٹ تو وہی نکالے گا جو آپ نے لکھ کے دیا ہے اس کو۔ اب ایماندار بندے کیسے بنائے جائیں، یہ میں ان کی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھی ایمانداری کا عنصر ان میں کیسے لایا جائے، تو اس پر ان کا اتفاق ہوا کہ ہم نے اپنے معاشرے سے مذہب کے عنصر کو نکال کے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، ان باتوں کو نکال کے سنگین غلطی کی۔ جب تک مذہب کا عنصر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا لوگ ایماندار نہیں بن سکتے۔ تو یہ میرے بھائی میں آپ کو ان کے حوالے سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج علماء کوئی بات کریں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر کوئی سائنسدان کوئی رپورٹ پیش کر دے نا، ڈارون نے ایک الٹی سیدھی رپورٹ پیش کی تھی، بندر سے انسان بنا ہے، ساری دنیا ماننے لگی تھی، قرآن کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ہی رد کر دیا کہ نہیں بھائی یہ بندر سے نہیں بنا، یہ ایک دم ایسے ہی بنا، اب لوگ ماننے لگے اس کو۔ تو عجیب بات ہے کہ اللہ رسول کی بات تو آج مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کی باتیں زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو میں یہ کر رہا ہوں جب تک اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا انسان حقوق العباد بھی ادا نہیں کر سکتا۔